فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس عہد نامے کو ساری عمر میں ایک بار پڑھے، خدا چاہے تو 7 ایمان کے جائے اور اس کے جنتی ہونے کا میں ضامن ہوں۔ نمبر 2، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کے بدن میں 3000 بیماریاں ہیں، 1000 کو حکیم ڈاکٹر جانتے ہیں اور 2000 کی دوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کوئی اس عہد نامے کو اپنے پاس رکھے، خدا تعالیٰ اس کو 3000 بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی عہد نامے کو اپنے پاس رکھے، وہ سانپوں اور بچھوؤں سے امن میں رہے اور جادو ٹونا اس پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر کسی چیز یعنی کاغذ پر لکھ کر یا اس کا اسکرین شاٹ لے کر موبائل سے نکال کر پانی سے دھو کر پئیں یا کسی بھی درد مند مریض کو پلائیں تو وہ شفا پائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بھی سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کوئی عہد نامے کو اپنے پاس تعبیز بنا کر رکھے اور اس کے وسیلے سے دعا کرے، اس کی کوئی بھی تمنا ہوگی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو کے متعلق سوال کیا گیا جس میں عہد نامے کی فضیلتیں بتائی گئیں بہت ساری، کہ جو کوئی اس کو پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جو کوئی اس عہد نامے کو اپنے پاس رکھے گا وہ 3000 بیماریوں سے شفا پائے گا، جو اس عہد نامے کو رکھے گا وہ سانپ اور بچھو سے محفوظ رہے گا، جو اس کے وسیلے سے دعا مانگے گا اس کی کوئی بھی دعا و تمنا رد نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس کی بتائی گئیں۔ پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اس عہد نامے میں کہیں کہیں کی کچھ قرآن کی آیات ہیں اور کہیں کی کچھ دعائیں ہیں، لیکن اس کو نہ پڑھنے کی کوئی فضیلت ہمیں ملتی ہے، رکھنا تو بالاتفاق قرآن بھی ہو تو وہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، نہ اس کو پڑھنے کی فضیلت ملتی ہے، نہ اس کو مردوں پہ رکھنے کی کوئی فضیلت ملتی ہے۔ اس عہد نامے کو کچھ لوگ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس سے حفاظت ہو سکے، تو یہ عمل بھی بالاتفاق صحیح العقائد ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو بھی فضیلتیں بتائی گئیں، اس کو پڑھنے کی، اس کو رکھنے کی، اس کو دیکھنے کی، اس کو پانی میں گھول کے پینے کی، یہ تمام کے تمام بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، نہ اس کا عمل ہمیں کسی صحابہ سے ملتا ہے کہ کسی صحابہ نے اپنے مردوں پر رکھا ہو یا اس کو پڑھا ہو یا اس کو پانی میں گھول کے پیا ہو۔ ایسی کوئی بات ہمیں کسی بھی روایت کے اندر نہیں ملتی۔ کوئی بھی شخص اگر ان تمام باتوں میں سے کسی بات پر بھی عمل کرتا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے، اور جو کوئی بھی بدعت کرے گا اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ شخص جہنم میں جا رہا ہے۔ کوئی شخص اگر اس کو دین سمجھ کر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کے راستے ہموار کرتا ہے۔ ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی۔ یہ تمام کے تمام باتیں غلط ہیں۔ تمام صحیح العقائد ائمہ کا یہی موقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔